یہ اپیل ان مدعیان کی طرف سے دائر کی گئی ہے جو اپنے دعوے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ اپیل لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہے جس میں ہائی کورٹ نے متحدہ عدالتوں کے متفقہ فیصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے مدعیان کے ڈکلریشن کے دعوے کو خارج کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے تو ہمیں اپنے فرائض ادا کرنا ہوں گے۔ جب ہم اپنے فرائض ادا کریں گے تو ہمارا حق ہمیں خود بخود مل جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ سول اپیل نمبر 3347/2022۔ اس میں جناب جو جج صاحبان ہیں، یہ 5 جج صاحبان نے یہ کیس سنا ہے۔ مسٹر جسٹس شاہد وحید، مسٹر جسٹس نعیم اختر افغان، مسٹر جسٹس ملک شہزاد احمد خان، مسٹر جسٹس عقیل احمد عباسی اور مسٹر جسٹس شکیل احمد۔ فیصلہ لکھا ہے آنریبل جسٹس شاہد وحید صاحب نے۔ ٹائٹل ہے سکینہ بی بی بنام برکت حسین وغیرہ، سکینہ بی بی وغیرہ بنام برکت حسین وغیرہ۔ تو چلتے ہیں جناب، اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ یہ اپیل ان مدعیان کی طرف سے دائر کی گئی ہے جو اپنے دعوے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ اپیل لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہے جس میں ہائی کورٹ نے متحدہ عدالتوں کے متفقہ فیصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے مدعیان کے ڈکلریشن کے دعوے کو خارج کر دیا تھا۔ عدالت کی بنیادی منطق: ہائی کورٹ نے مدعیان کا دعویٰ اس بنیاد پر مسترد کیا کہ وہ اس قانونی بنیاد پر اپنا کیس بنا رہے تھے جو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ عدالت نے اس صورتحال کو ایک مثال سے واضح کیا کہ ڈوبی ہوئی ریت کی پٹی پر محل بنانا، یعنی ایسا کام جس کی بنیاد ہی کمزور ہو، جو بالآخر ناکام ہونا طے ہو۔ کیس کے حقائق کیا ہیں جی؟ یہ تنازع تقریباً 197 کنال 11 مرلے زمین سے متعلق تھا جو تحصیل گجر خان موضع سوئیں حفیظ میں واقع ہے۔ پہلا مقدمہ جی 1984 میں مدعا علیہ خان نے دعویٰ دائر کیا کہ انہیں اس زمین میں 2/3 حصہ بطور وراثت ملتا ہے۔ اس مقدمے میں مدعیان اور موجودہ اپیل کنندگان مدعا علیہ تھے۔ مقدمے میں دونوں طرف سے ثبوت پیش کیے گئے۔ ٹرائل کورٹ کا پہلا فیصلہ 23 دسمبر 1986۔ کیا ہوا جی؟ ٹرائل کورٹ نے مقدمہ خارج کر دیا۔ پہلی اپیل: مدعا علیہ نے سیکشن 96 سی پی سی کے تحت اپیل دائر کی۔ 12 جنوری 1991 کو اپیل منظور ہوئی اور مقدمہ دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا گیا۔ دوبارہ ٹرائل کورٹ نے دوبارہ سماعت کے بعد 26 فروری 1998 کو مقدمہ پھر خارج کر دیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ مدعیان نے دوبارہ اپیل دائر کی، لیکن اس دوران انہوں نے عدالت سے اجازت لے کر مقدمہ واپس لے لیا اور نیا مقدمہ دائر کرنے کی اجازت بھی لے لی۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ موجودہ اپیل کنندگان نے اس حکم کو چیلنج نہیں کیا، اس لیے یہ حکم حتمی ہو گیا، فائنل ہو گیا، فائنلٹی اختیار کر گیا۔ دوسرا مقدمہ: پہلا مقدمہ واپس لینے کے بعد ایک نیا مقدمہ دائر ہوا۔ اس بار موجودہ اپیل کنندگان مدعی بن گئے اور سابقہ مدعیان مدعا علیہ بن گئے۔ مدعیان کا دعویٰ: انہوں نے کہا کہ چونکہ پہلا مقدمہ 26 فروری 1998 کو خارج ہوا تھا، اس لیے زمین کی ملکیت اب ہمارے حق میں ثابت ہو چکی ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے ڈکلیریشن کا دعویٰ دائر کیا۔ مدعا علیہ کا موقف: انہوں نے کہا کہ جب پہلا مقدمہ واپس لے لیا گیا تو اس کا فیصلہ بے اثر ہو گیا، اس لیے اس فیصلے کی بنیاد پر کوئی نیا دعویٰ نہیں بنایا جا سکتا۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ، اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ، ہائی کورٹ کا فیصلہ، تینوں نے کہا کہ جب مقدمہ واپس لے لیا جائے تو نیا مقدمہ دائر کرنے کی اجازت مل جائے تو پہلا فیصلہ قانونی حیثیت کھو دیتا ہے، اس لیے اس فیصلے کی بنیاد پر ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ کے سامنے 2 سوال تھے۔ کیا 1998 کا فیصلہ اب بھی مؤثر ہے یا وہ ڈوبی ہوئی ریت کی طرح ختم ہو چکا ہے؟ نمبر 2، کیا مدعیان اس فیصلے کی بنیاد پر ملکیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، اپیل کنندگان کا موقف کیا تھا؟ مدعیان کے وکیل نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا، حاجی محمد بوٹا ورسز ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب۔ ان کا موقف تھا مقدمہ واپس لینے کا حکم ایک ڈگری نہیں ہوتا، کیونکہ عدالت نے اس پہ تفصیل سے وجوہات بیان نہیں کی، اس لیے 1998 کا فیصلہ اب بھی موجود ہے۔ سپریم کورٹ کا تجزیہ: سپریم کورٹ نے کہا کہ ہر عدالتی فیصلہ صرف انہی حقائق تک محدود ہوتا ہے جن حالات میں وہ دیا گیا ہو، اس لیے کسی فیصلے کو دوسرے کیس پر بلا سوچے سمجھے لاگو نہیں کیا جا سکتا۔
حاجی محمد بوٹا کیس کا پس منظر کیا تھا جی؟ اس کیس میں ایک زمین کے دو دعوے دار تھے، ایک کے پاس بے نامہ تھا، دوسرے کے پاس انتقال تھا. عدالت نے دونوں کو غلط قرار دیا اور زمین حکومت کے نام کرنے کا حکم دیا. بعد میں ایک فریق نے چلاکی سے ریونیو ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا اور سپریم کورٹ میں مقدمہ واپس لے لیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کیس موجودہ کیس سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس کیس میں مقدمہ واپس لینے کا حکم چیلنج نہیں کیا گیا تھا اور وہ حتمی ہو چکا تھا. قانون کی وضاحت کیا کی گئی جی؟ آرڈر 23 رول 1 CPC کیا کہتا ہے جی؟ مدعی کسی بھی وقت مقدمہ واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ عدالت کی اجازت کے بغیر واپس لے تو وہ دوبارہ مقدمہ دائر نہیں کر سکتا. اگر عدالت اجازت دے دے تو نیا مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ کا اصول: اگر مقدمہ واپس لے لیا جائے اور نیا مقدمہ دائر کرنے کی اجازت مل جائے تو قانونی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلا مقدمہ کبھی دائر ہی نہیں ہوا تھا. اہم قانونی اصول: اگر کسی عدالت کا حکم چیلنج نہ کیا جائے تو وہ حتمی ہو جاتا ہے اور اسے کسی دوسرے مقدمے میں بالواسطہ طور پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ کا کیا نتیجہ جی؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ 1998 کا فیصلہ اب قانونی طور پر ختم ہو چکا ہے اور اس کی حیثیت ڈوبی ہوئی ریت کی پٹی جیسی ہے، اس لیے اس پر کوئی قانونی دعویٰ قائم نہیں کیا جا سکتا. ترمیم کی درخواست جی: اپیل کنندگان کے وکیل نے کہا کہ مقدمہ واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا جائے تاکہ ہم دعویٰ میں ترمیم کر سکیں اور نئے ثبوت پیش کر سکیں. سپریم کورٹ نے انکار کیوں کیا؟ دو وجوہات تھی جی. اصل دعویٰ صرف ایک ہی دستاویز پر مبنی تھا، 1998 کا فیصلہ. ترمیم سے دعویٰ کی نوعیت بدل جائے گی جو قانوناً جائز نہیں. مدعیان کے پاس کوئی اور ثبوت موجود نہیں تھا جو ان کی ملکیت ثابت کر سکے. سپریم کورٹ نے اپیل مسترد کر دی اور تمام عدالتوں کے فیصلے برقرار رکھے. تو جناب اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ اگر مقدمہ عدالت کی اجازت سے واپس لیا جائے تو پہلا مقدمہ قانونی طور پر ختم سمجھا جاتا ہے. اس مقدمے کا فیصلہ بعد میں کسی دعویٰ کی بنیاد نہیں بن سکتا. جو حکم چیلنج نہ کیا جائے وہ حتمی ہو جاتا ہے، اسے بعد میں کسی دوسرے مقدمے میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کمزور بنیاد پر دعویٰ کرنا ڈوبی ہوئی ریت پر محل بنانے کے مترادف ہے. یہ تھا جناب آج کا کیس. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.